شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں آپ سب کو ہارر اردو سینٹر میں ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، آج اپنے ہارر اردو سینٹر چینل پر میں ایک نیا ناول 5th ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا اور دل دہلا دینے والا ہے۔ یہ ناول ہے بدرو بائی ایم اے راحت۔ ایم اے راحت کا ناول بدرو بہت ہی فیمس اور بہت ہی ہارر ناول ہے۔ آج شروع کرتے ہیں اس کی پہلی ایپیسوڈ، تو چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ آج پھر میں نے خواب دیکھا تھا۔ یہ خواب میں خود تخلیق کرتا تھا۔ انسان جب اپنی جد و جہد سے تھک جاتا ہے تو پھر خوابوں کی آغوش میں پناہ لیتا ہے۔ یہ خواب اس کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسے خوابوں کا سہارا بھی حاصل نہ ہو تو پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے۔ لوگوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کم از کم میں تو یہی سوچتا ہوں کہ ناسودہ خواہشوں کی تکمیل اگر کسی طور پر ممکن ہے تو صرف انمول خوابوں کے ذریعے۔ تھوڑا سا اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا نام جلیس ہے۔ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے اپنے انمول سرمایے کو اپنی آرزوؤں کے مطابق پروان چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک افلاس زدہ علاقے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا گھر تھا ہمارا، بس ایک کمرہ، مختصر سا صحن جس میں صرف ایک غسل خانے کی گنجائش نکل سکتی تھی، باورچی خانہ موبائل تھا، ضرورت پر جو جہاں بھی چاہے ضرورت پر منتقل ہو جاتا تھا، یعنی صحن کو بھی باورچی خانے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ بارش ہونے پر باورچی خانہ بآسانی کمرے میں لے جایا جاتا تھا، خاص طور پر سردیوں میں تو وہی ہوتا تھا، کمرہ بھی وہی ہوتا تھا اور ہم لوگوں کا باورچی خانہ بھی وہی ہوتا تھا۔ ماں زندہ تھی، ہاں ماں بھی مر چکی تھی، اور یہاں یہ اس وقت ہوا تھا جب میں BCom کا نتیجہ لے کر آیا تھا۔ میں نے بالکل فلمی انداز میں گھر کے دروازے سے داخل ہو کر اپنی ماں کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ ماں میں پاس ہو گیا، ماں آج تمہارے خواب کی تکمیل ہو گئی، دیکھو ذرا اخبار میں چھپے ہوئے اس رول نمبر نے تمہارے بیٹے کو وہ سب کچھ دے دیا جو تم چاہتی تھی۔ اس وقت کمرے کے اندر سے خالہ ممتاز نکلی۔ ان کے رخسار آنکھوں سے نیچے بہہ رہے تھے۔ کیا بات ہے خالہ، اماں کہاں ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم پاس ہو گئے؟ خالہ ممتاز نے پوچھا۔ اماں کہاں ہے خالہ؟ میں نے کہا۔ خالہ ممتاز ایک لمحے کے لیے رکیں، پھر روتی ہوئی صحن کے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں پاگلوں کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ ماں بستر پر پڑی ہوئی تھی، اس کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے ماں کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اس کی آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھلی تھیں، منہ نہ جانے کیوں، وہ بھی نہ جانے کیوں کھلی تھی، شاید وہ میری ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں، میں نے اسے پکارا، میں پاس ہو گیا ہوں۔ ماں دیکھو میری طرف، خالو ریاض کی آواز ابھری۔ جلیس، فیروز بہن کا انتقال ہو گیا ہے، وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہیں، اس دنیا سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ مگر کیوں خالو، کیوں؟ آخر کیوں؟ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے؟ بیٹا یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا، میں کر رہا ہوں خالو۔ کیوں مر گئی میری ماں؟ اس کا جواب تمہارے خالو نہیں دے سکتے بیٹا، میں تمہیں بتا سکتی ہوں۔ خالہ ممتاز اندر آ گئی اور کہا، بتائیے خالہ۔ میں نے اپنے کانپتے ہانپتے ہونٹوں سے پوچھا۔ انہیں کینسر تھا۔ ماں کیا کہہ رہی ہیں خالہ ممتاز؟ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اس کی دی ہوئی ہر قسم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے نہیں بتایا کہ وہ بہت بیمار تھیں۔ ہاں خالہ، وہ بیمار تو اکثر رہتی تھیں، لیکن میرے ساتھ ہسپتال بھی جاتی تھی۔ ہاں تو پھر خالہ، میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے انہیں اچھی طرح دیکھا تھا اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے الگ جا کر یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے۔ میں نے منع کر دیا تو وہ کہنے لگا، بہن بہت مشکل حالات ہیں انہیں کینسر ہے۔ میں نے تو اس سے چھپایا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ ذہین تھی، فوراً سمجھ گئی، مجھے بڑی قسمیں دے رہی تھی۔ پوچھا کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ میں نے یہی بتایا تھا کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ تو وہ پھر بولی، مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی تم، چاہے جتنی بھی کوشش کر لو۔ مجھے اپنی جان کی قسم دے کر اس نے میرے سے پوچھ لیا، تب میں نے اسے بتا دیا اور اس نے بڑے سکون سے ساری بات بھی سن لی۔ بس مجھے کچھ اور نہیں کہنا ممتاز، صرف ایک بات کہتی ہوں، یقین رکھتی ہوں کہ تم میری قسم کا مان ضرور رکھو گی۔ میں نے اس کی قسم، اس کے وعدے پر ہمیشہ اس کو یقین دلایا تھا کہ ساری دنیا کو کچھ بھی ہو جائے، میرے بیٹے کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کی پڑھائی ادھوری رہ جائے گی۔ جب میں نے اسے کہا
کہ فیروز علاج کروانا ضروری ہے، تو وہ بولی سرکاری ڈاکٹر سے جو بھی دوائی مل جائے گی وہ لے لیا کریں گے، اور جلیس اپنا امتحان مکمل کرے تو پھر اسے بتا دیں گے۔ اس نے مجھ سے بڑی سختی سے کہا تھا اگر میں اس بات کی پابندی نہ کرتی تو میرے اور اس کے تعلقات خراب ہو جاتے۔ بیٹے میں نے اس کا مان رکھا تھا، تمہیں نہیں بتایا تھا۔ جو تمہاری ماں نے مجھے منع کیا تھا تو میں کیا کرتی؟ سارا پروگرام ختم ہو گیا، میں کہیں کا نہیں رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے کوئی نوکری نہیں کرنی، میری ساری محنت بیکار گئی۔ میری ماں نے سارے گھر کا قرض اٹھا کر مجھے پڑھایا، یہاں تک کہ اس گھر کو بھی میری ماں نے تایا رحمت علی کے پاس گروی رکھوا دیا، صرف اس لیے کہ میں پڑھ کر پاس ہو سکوں۔ اور دیکھو خالہ، آج میں پڑھ بھی گیا، میں پاس بھی ہو گیا اور میری ماں نہیں رہی۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر گھر کے ایک بوسیدہ کونے میں بیٹھ کر رونے لگا، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تایا رحمت علی بھی آ گئے، وہ ہم لوگوں کے محلے میں ہی رہتے تھے، میرے سگے تایا تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ ہمیشہ ہماری مدد کیا کرتے تھے۔ جب بھی امی تایا کے گھر سے ہو کر آتی تھیں تو کچھ دن ہمارے آسانی کے گزر جایا کرتے تھے، باقی کچھ لوگ بھی ہم لوگوں کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا، میری تو پوری دنیا اجڑ چکی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ جو خواب میں شروع سے دیکھتا آ رہا تھا وہ پورا ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ جب ماں ہی نہیں رہی تو میں نے کیا کرنا تھا؟ ان ڈگریوں کا میں نے کیا کرنا تھا؟ یہ سب محلے داروں نے، طاہر احمد علی نے اور خالو نے مل کر ماں کی تدفین بھی کر دی۔ اب گھر بالکل خالی تھا، کچھ دن لوگ رہے پھر جانے لگے۔ میں گھر میں ایک زندہ لاش کی طرح اسی پرانے کمرے میں، اسی بوسیدہ کمرے میں لیٹا رہتا تھا۔ کوئی کھانا دے دیتا تھا تو کھا لیتا تھا، کہیں دل نہیں لگتا تھا، کبھی پاگلوں کی طرح گھر سے باہر چلا جاتا تھا، اور جب گھر واپس آتا تھا تو ماں نظر نہیں آتی تھی۔ طاہر احمد علی کی بہت خواہش تھی کہ ان کی کسی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہو جائے، ماں بھی یہی چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا، میں چاہ کر بھی اب یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی طاہر احمد علی محلے کے کچھ معتبر لوگوں کے ساتھ گھر آئے، ان کے پاس کچھ کاغذات تھے، تو وہ یہ کہنے لگے بیٹا میرے حالات بہت سخت خراب ہو گئے ہیں، تم جانتے ہو 3 جوان بیٹیاں ہیں، ان کا بھی بوجھ سر پر ہے، تمہاری امی نے یہ گھر گروی رکھوایا تھا میرے پاس، اس وقت اس گھر کی قیمت 3.5 لاکھ تھی، لیکن اب یہ 6.5 لاکھ کا ہو چکا ہے، اور تمہارا قرضہ 7.5 لاکھ کا ہے۔ بیٹا یہ دیکھو یہ کاغذات ہیں، اور گواہ کے طور پر ان لوگوں کو بھی ساتھ لایا ہوں، تمہیں یہ گھر میرے حوالے کرنا ہوگا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمہیں کبھی بھی میں یہ بات نہ کہتا، لیکن میں مجبور ہوں۔ تبھی میں نے مسکرا کر کہا نہیں تایا، آپ کو اپنی مجبوری ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا حق ہے، آپ نے ہمارا ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے۔ اگر ماں نے یہ گھر گروی رکھوایا تھا تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی اس گھر میں اب میرا دل نہیں لگتا، یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، آپ یہ گھر لے لیجئے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پاگل مت بنو جلیس، تم کہاں جاؤ گے؟ تمہاری تائی، تمہاری کزنیں اور میں، ہم اس گھر میں رہیں گے، تم بھی اسی گھر میں رہ لینا۔ نہیں تایا، مجھے یہاں پر ماں نظر نہیں آتی، میں یہاں پر نہیں رہ سکتا، آپ اس گھر میں رہنا شروع کر دیجئے، اس کی قیمت لگوا لیجئے، جتنا قرض اترتا ہے وہ لے لیجئے، باقی یا تو معاف کر دیجئے گا یا اس دن کا انتظار کریے گا جب میرے پاس ہوں گے، میں آپ کو لوٹا دوں گا، میں مجبور ہوں، میری جیب میں تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، نہ ہی مجھے کچھ چاہیے۔ تبھی میں وہاں سے روتا ہوا باہر نکل آیا۔ ایک واحد آسرا، ایک واحد سہارا وہ گھر تھا جہاں پر ماں کی یادیں تھیں، اب وہ بھی میرا نہیں رہا تھا۔ میں وہاں سے چلتا چلتا اپنے محلے سے باہر نکل آیا اور آ کر ایک پارک میں ایک بینچ پر لیٹ گیا۔ بہت زیادہ مچھر تھے، زندگی میں پہلی بار میں اپنے گھر سے باہر رات رکنے آیا تھا۔ وہاں پر میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ لیٹے ہوئے تھے جو تکلیف اور بھوک سے کرا رہے تھے۔ ان کی رونے کی آوازیں سن کر میرا دل گھبرانے لگ گیا۔ جیسے کیسے کر کے میں نے رات گزاری۔ صبح جب گھر واپس آیا تو تایا اور تائی بہت سخت غصے میں تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے تم رات کو کہاں گئے تھے؟ میں نے یہ کہا کہ میں نے بڑے آرام سے رات گزاری ہے۔ تبھی تایا رحمت علی بولے اور یہ کہنے لگے تمہارے چہروں پر یہ جو مچھروں کے نشان سجے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تبھی میں نے یہ کہا کوئی بات نہیں، یہ تو عام بات ہے تایا، کوئی بات نہیں۔ تبھی تایا ابو نے یہ کہا کہ بس اور مجھے کچھ نہیں سننا، آئندہ سے تم اس گھر کی بیٹھک میں رہو گے اور ہم لوگ باقی گھر کے حصے میں رہیں گے۔ تبھی میں نے یہ کہا کہ نہیں، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا، مجھے معاف کر دیجئے،
مجھے مت روکیے۔ پھر تایا ابو نے یہ کہا کہ کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے؟ تبھی میں نے یہ کہا کہ کر لوں گا، جو بھی ہو سکا وہ کر لوں گا۔ لیکن وہ کسی طور بھی راضی نہیں تھے کہ میں اس گھر سے جا سکوں۔ شاید ابھی بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ان کی کسی بیٹی سے شادی کر لوں۔ وہ ایک باپ تھے جن کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، لیکن میں مجبور تھا۔ میں چاہ کر بھی ان کی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بچپن سے ان کو اپنی بہنوں کی نظر سے دیکھا تھا، ان کے ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ میں کبھی بھی ان سے شادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ آج دل پر بہت بوجھ تھا، آج ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ اس گھر میں صرف میرے کچھ کپڑے اور وہ ڈگریاں تھیں۔ کپڑے میرے لیے ضروری تھے۔ میں نے وہاں سے 2 جوڑے نکالے، ڈگریاں وہیں پر رکھیں اور باہر نکل گیا گھر سے۔ رات کا ٹائم تھا، میں پارک میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہاں پر وہ رونے اور کرانے کی آوازیں میرا دل جلاتی تھیں۔ تبھی میں چلتا چلتا ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ یہ ایک پرانا ریلوے اسٹیشن تھا۔ وہاں پر میں نے ایک بینچ دیکھا اور بینچ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہاں کی زندگی بہت عجیب تھی۔ کب ریل آ کر رکتی تھی، مسافر ہوتے تھے، شور ہوتا تھا، پھر ریل چلی جایا کرتی تھی۔ ریل کے مخصوص ٹائم ہوا کرتے تھے۔ شروع میں جب میں وہاں پر سوتا تھا تو کچھ کلی اور کچھ ریلوے اسٹیشن پر موجود عملہ میرے سے سوال پوچھا کرتے تھے۔ جب میں ان کو بتاتا تھا میرا کوئی گھر نہیں ہے تو ان لوگوں نے مجھے روکنا چھوڑ دیا۔ بہت سے کلیوں کے ساتھ میری دوستی بھی ہو گئی۔ بہت سے کلی مجھے یہ کہتے تھے تم بہت پڑھے لکھے ہو، تم کہیں نوکری کر لو، لیکن میں بے بس تھا۔ میں اب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کس کے لیے کماتا، میں کس کے لیے یہ سب کرتا؟ ٹھیک ہے، زندگی گزر رہی تھی جیسے کیسے۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا۔ آج بادل بہت صاف تھے، لگتا تھا بارش آ جائے گی۔ اگر بارش آ گئی تو ریلوے اسٹیشن کا یہ بینچ مجھے سہارا نہیں دے سکے گا۔ آخر میں کہاں جاؤں گا؟ پھر خیال آیا کوئی بات نہیں، کسی شیڈ کے نیچے کھڑا ہو کر پناہ لے لوں گا، اور ویسے بھی مسافر خانے بھی تو ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر رات گزار لوں گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کو میرے اوپر ترس آ گیا اور بارش نہیں آئی۔ اب مجھے ریل کی آواز سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلے میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ آخری ٹرین رات 4 بجے آیا کرتی تھی۔ اب تو ٹرین اگر میرے سر کے پاس سے بھی گزر جاتی تو شاید میں سویا رہتا۔ اب اس کی آواز سے مجھے بالکل بھی میری نیند خراب نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی میں ڈرتا تھا۔ شروع میں جب ٹرین آتی تھی تو میرا دل دہل جاتا تھا۔ میں نیند سے جاگتا تھا اور اس کی آواز سنتا تھا۔ مسافر آتے تھے، جاتے تھے، نظارہ بدل جاتا تھا، مگر اب ایسا لگتا تھا وہ بینچ، وہ ریلوے اسٹیشن، اس کا شور شرابہ، وہاں کے لوگ، یہی سب میرے دوست ہیں۔ بہت اچھے لوگ تھے، سب مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ کچھ پڑھا لکھا سٹاف مجھے سمجھاتا بھی تھا کہ تم یہاں پر کلیوں کے انچارج بن جاؤ، صدر بن جاؤ، پڑھے لکھے ہو، امتحان پاس کر لو گے تو یہاں کے انچارج بن جاؤ گے، تمہیں آفس پہ مل جائے گا۔ مگر نہیں، میرا دل کہیں بھی نہیں لگتا تھا۔ میں یوں ہی پاگلوں کی طرح سارا دن اس بینچ پر گزار دیتا تھا، لوگوں کو دیکھ لیتا تھا، ماں کو یاد کر لیتا تھا۔ پھر ایک رات ایسا ہوا، میں اسی بینچ پر سو رہا تھا۔ رات 4 بجے والی ٹرین شاید آ کر جا چکی تھی۔ میرے شعور نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ ٹرین آ چکی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے میرے شانے کو جھنجھوڑا اور میں نے چونک کر نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے صرف 2 آنکھیں تھیں، 2 روشن اور چمکدار آنکھیں۔ وہ ایسی خوبصورت آنکھیں تھیں جنہیں رات کی اس تاریکی میں بھی اگر دیکھ لیا جاتا تو زندگی بھر سے فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی روشنی تھی جسے الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں۔ ایک لمحے تک تو میں نیند بھری آنکھوں سے ان آنکھوں کو ہی دیکھتا رہا، پھر گھبرا کر اٹھ گیا۔ وہ ایک برقع پوش خاتون تھیں، کیونکہ انہوں نے چہرے پر نقاب لپیٹا ہوا تھا اور سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپی ہوئی تھیں، اس لیے صرف ان کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، اور چونکہ باقی جسم سیاہ برقعے میں تھا اس لیے میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ ان آنکھوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب میں خواب کے حواس سے جاگا تو مجھے برقع نظر آیا کہ وہ برقع پوش خاتون ہے، اور جلدی اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پھر بھیگتی ہوئی آواز میں نے کہا، جی کون؟ مجھ سے کوئی کام ہے؟ میں نے انہیں سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آنکھیں عجیب انداز سے میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک لمحے کے اندر میں نے ان کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ اگر میں واقعی کوئی جاہل یا کوئی اور انسان ہوتا تو ان آنکھوں کو پسندیدگی کے جذبات سے دیکھنے لگتا، لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا
آنکھیں مجھے خاموشی سے دیکھ رہی تھیں، لیکن کچھ لمحوں کے بعد مجھے انتہائی مترنم اور ایک ایسی آواز سنائی دی جسے اس وقت کوئی الفاظ نہیں دے سکا۔ اس آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی، ایک ردھم تھا، ایک انوکھا سا لہجہ تھا۔ وہ آواز ابھری، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو سوتے ہوئے جگا دیا، لیکن آپ کا جاگنا بے حد ضروری تھا۔ جی جی فرمائیے۔ کوئی بات نہیں، رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے اور باہر کوئی ایسی سواری بھی نہیں ہے جس سے میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ میں نے مسافر خانے میں سوئے ہوئے کلیوں کو بھی دیکھا ہے، سب بہت گہری نیند میں سو رہے ہیں، بس آپ ہی تھے جو ایک بار جھنجھوڑنے پر جاگ گئے۔ براہ کرم میری مدد کیجیے، میں تنہا عورت ہوں۔ میں نے جھرجھری سی لی اور عجیب و غریب طرح سے ٹھٹک کے رہ گیا۔ نہ جانے کیوں میرے بدن میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑی تھی، ایک عجیب سا احساس تھا۔ ممکن ہے یہ احساس نیند سے جاگنے کی وجہ سے ہو۔ اچانک پیش آنے والی اس واقعے کی وجہ سے دل میں عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار کیا اور پھر کہا، آپ کیا 4 بجے والی ٹرین سے آئی ہیں؟ ہاں، میں ابھی ٹرین سے اتری ہوں اور اچھا خاصا وقت بھی گزر گیا ہے، بہت پریشان ہوں۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ حویلی طاہر علی، اس نے جواب دیا۔ حویلی طاہر علی ایک مشہور جگہ تھی۔ طاہر علی ہمارے علاقے کے کونسلر بھی تھے، اس کے علاوہ بڑی اچھی شخصیت کے مالک تھے، زمیندار تھے اور خاصے نیک نام مشہور تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ان خاتون کو وہاں تک پہنچانے کے لیے کیا بندوبست کروں۔ اچانک ہی مجھے چاچا امام دین یاد آئے۔ چاچا امام دین یہیں تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے، تانگا چلاتے تھے، سو رہے ہوں گے، لیکن غریب آدمی تھے، اچھے آدمی تھے۔ اگر میں انہیں ان خاتون کی مشکل بتاؤں گا تو وہ ضرور ان خاتون کو وہاں پر لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بس تانگا جوتنا پڑے گا انہیں۔ میں نے خاتون سے کہا، آپ کے ساتھ کوئی سامان ہے؟ سامان؟ نہیں، کوئی سامان نہیں ہے۔ چلیے خیر ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا اور ان خاتون کو ساتھ لیے ریلوے اسٹیشن سے باہر آیا۔ اب میں نے تھوڑا سا مزید جائزہ لیا۔ یہ بالکل نوجوان خاتون تھیں، حالانکہ برقعے میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کی چال ڈھال سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک نوجوان لڑکی ہیں۔ پھر میں تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے بالآخر امام دین کے جھونپڑے میں پہنچ گیا۔ امام دین جھونپڑے کے باہر پلنگ پر سو رہے تھے، تھوڑے فاصلے پر تانگا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہوشیار گھوڑے نے ناک سے کھر کھر کی آواز نکالی اور پھر بہت زور سے ہنکانے لگ گیا۔ پتہ نہیں اس کے قدموں کی چاپ نے اسے ہوشیار کر دیا تھا، پھر وہ اس طرح سے ہو گیا جیسے دوڑنا چاہتا ہے۔ لیکن بہرحال چاچا امام دین کو جگانا بہت ضروری تھا۔ جیسے ان کو جگایا وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کیا بات ہے بیٹا، کون ہو تم؟ کیا ہوا؟ چاچا امام دین، میں جلیس ہوں۔ میں نے کہا، کون جلیس؟ ارے آپ بھول بھی گئے، آپ کو پتہ نہیں میں جلیس ہوں چاچا، کیا ہو گیا ہے؟ ارے جلیس، خیریت تو ہے بھیا، کیا ہو گیا؟ چاچا امام دین، وہ ایک خاتون ہیں، 4 بجے والی ٹرین سے آئی ہیں، سارے تانگے والے جا چکے ہیں، انہیں حویلی طاہر علی جانا ہے۔ اب عورت ذات ہے، نظر انداز بھی تو نہیں کر سکتے نا، بیچاری پریشان ہیں، مجبور ہیں، اب آپ کو ہی جانا ہوگا۔ تو اچھا کیا نا بیٹا، کسی کی مدد کرنا تو فرض ہے، بہت اچھا کیا تم نے۔ ذرا منہ پر پانی مار کر آتا ہوں، تیار ہو کر آیا بیٹا۔ تم ایسا کرو، ذرا تانگے کو سیدھا کرو، اور یہ گھوڑا کیوں چیخ رہا ہے اتنا؟ اسے ہاتھ مت لگانا، ذرا اس کا مزاج رات میں بگڑ چکا ہے۔ پھر چچا امام دین نے تیاریاں شروع کر دیں اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا تانگے میں جوت لیا۔ اس دوران برقع پوش خاتون ایک طرف کھڑی ہو گئیں، لیکن گھوڑے کو عجیب و غریب طرح سے ہی کچھ ہڑبڑاہٹ سی مچی ہوئی تھی، اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا تھا، وہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چچا امام دین نے اس تانگے میں اس کو جوڑا اور اچانک ہی خاتون نے کہا، تمہارا نام جلیس ہے نا؟ ابھی انہوں نے تمہارا نام لیا۔ جی، میرا نام جلیس ہے۔ جلیس، کیا تم میری حویلی آنا پسند کرو گے؟ آپ کے ساتھ؟ ہاں، ویسے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم چاہو گے تو۔ نہیں جی، معافی چاہتا ہوں، ویسے آپ چچا امام دین پر پورا بھروسہ کر سکتی ہیں، یہ انتہائی نیک اور اچھے انسان ہیں۔ جواب میں کوئی آواز نہیں سنائی دی اور خاتون تانگے پر جا بیٹھی۔ پھر اس کے بعد چچا امام دین انہیں لے کر چل پڑے اور میں واپس اپنی پلیٹ فارم پر آ کر اپنے بینچ پر لیٹ گیا، لیکن نیند اڑ گئی تھی اور اس رات نہ جانے کیوں میں بہت دیر تک اسی بارے میں سوچتا رہا۔ اب تو کچھ نہیں رہ گیا ہوں، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بینچ پر زندگی گزار رہا ہوں۔ جو صدمہ دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اسے دور کرنے کے لیے مجھے ایک نئی زندگی چاہیے۔ بہت سوگ منا چکا ہوں، جیسی ہستی اس کائنات میں وہ دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی، لیکن جو چلا جاتا ہے اسے واپس لانا ممکن نہیں ہوتا، پھر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ میرے لیے بھی یہ صبر ضروری تھا، بھلا اس طرح اپنے آپ کو ایک ناکارہ اور بے بس انسان سمجھ کر اس بینچ پر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔
इस सोच की वजह तलाश करने लगा। मुझे काफ़ी वक्त लग रहा था कि आखिर ये औरत कौन थी। इतनी खूबसूरत आंखें, वो हसीन आंखें मेरे हवास पर मुसल्लत हो गई थी। ऐसी हसीन आंखों की गुर्बत, ऐसी हसीन आंखों का हसूल, ऐसी किसी शख्सियत का अपने पास मौजूद होना जिसका लहजा इस कदर मुतरन्नम हो, जिसका अंदाज इस कदर हसीन हो, या किसी इंसान की आरज़ू या तलब नहीं हो सकती। शायद इसी आरज़ू और तलब ने मेरे जहन पर यह एहसास बिठाया था कि अपनी एक अमली इंसान बनने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और इस बेंच को छोड़ना होगा, ज़िंदगी में निकलना होगा। हाँ, ये बेहद ज़रूरी था। फिर न जाने कब आँख लगी। सुबह को जब आँख खुली तो रात के वाक़यात ज़हन पर महव हो चुके थे। इसके बाद वही दुनिया, वही रेलवे स्टेशन, वही हल्का फुल्का सा हंगामा, और इसके बाद कुछ नहीं था। वही तमाम जाने पहचाने लोग। अलबत्ता ये एक बहुत बड़ी सच्चाई थी कि मैं इस वक्त एक इंतहाई नाकारा आदमी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरे तमाम शनासा मेरे सिलसिले में बड़े संजीदा थे। एक पढ़े लिखे आदमी के लिए ये काम भी मुश्किल था कि वो कुलियों का बैज लगा ले और कुली का काम कर ले। माँ ने बड़ी मेहनत की थी मुझ पर, और कभी कभार जब ये सोचता था तो ज़िंदगी कैसे गुजार रहा हूँ। दर हकीकत मुल्क और कौम के सीने पर, ज़मीन की छाती पर एक बोझ सी हैसियत रखता हूँ मैं। फिर मुझ जैसा नौजवान आदमी दूसरों के टुकड़ों पर पड़ा रहे, पाका-कशी शिकार करता रहे, ये भी तो बुरी बात है ना। कोई खाना खिला देता था तो खा लेता था। बड़ी अजीब कैफियत थी मेरी। बात गालबन यही थी कि मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पाता था कि मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मामूल के मुताबिक दिन गुजरता जा रहा था। फिर मुझे दोबारा वो पुरसरार औरत याद आई और मैंने इसे जहन से झटक दिया जब वो मुझे मिली थी। इस वक्त से जहन में कुछ अजीब सा बोझ तारी था। अब इस बोझ को मैं कोई नाम नहीं दे सकता था। लेकिन फिर इत्तेफाक से दोपहर को जब रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था तो मैं यूं ही टहलता हुआ बाहर निकल आया। चचा इमामदीन अपने तांगे की पिछली सीट पर पड़े हुए ऊँघ रहे थे। मैं टहलता हुआ इनके पास गया तो चचा इमामदीन ने मुझे फ़ौरन से आवाज़ दी, अरे जलीस भैया, बात सुनो हमारी, इधर आओ। इनका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो मुझे कोई बहुत ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। मैं इनके करीब पहुंच गया। मैंने इन्हें देखते हुए कहा, सलाम चचा दीन। सलाम भैया, आओ बैठो। किसी काम जा रहे हो? नहीं, मुझे क्या काम हो सकता है। अरे भैया, रात की बात बताएं तुम्हें। रात की बात? हाँ, कोई ख़ास बात हुई चचा? वो जो बीबी आई थी ना, जिससे तुमने हमारे तांगे पर बिठाकर हवेली ताहिर अली पहुँचाया था। हाँ, फिर भैया एक बात बताओ, तुम तो बड़े फेर में थे। क्या हुआ चचा, क्या हुआ? देखो, पहली बात तो ये है भैया कि रात को 4 बजे वाली गाड़ी से यहाँ स्टेशन पर एक अकेली औरत उतरी, बुरके में लिपटी हुई थी। कोई भी औरत रात को अकेले 4 बजे किसी स्टेशन पर अकेली नहीं उतरती। कोई ना कोई मर्द तो साथ होता है ना। फिर ये हिम्मत करके तुमने मुझे जगाया, इसके बाद हम भी जाग गए। खैर चलो, सारी बातें मान लेते हैं। शहर की औरतें थोड़ी तेज़ तरार होती हैं, पर एक बात बड़ी अजीब थी। ये जो हमारा घोड़ा है ना, सच्ची बात तो ये है कि ये हमें अच्छी तरह उस तरफ जाने ही नहीं दे रहा था। हम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़े। बड़ा घोड़ा बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रहा था। इस वक्त ऐसा लग रहा था हमें खुद हैरत हो रही थी। फिर तो हम वापस चले गए, मगर ऐसा कूदा, ऐसा उछला कि बड़ी मुश्किल हुई। हमने तो मान लिया था कि तुमने हमें रात को सोते हुए जगाया, मगर आज तक इस घोड़े ने ऐसी हरकतें नहीं की। आप कहना क्या चाहते हैं चचा इमामदीन? घोड़ा असल में डर रहा था। हाँ, वो ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे ये डर रहा था? ये जो जानवर होते हैं ना, इनमें मालिक ने एक ख़ास कुव्वत रखी है। कैसी कुव्वत? भूतों और चुड़ैलों को पहचानने की। क्या मतलब चचा दीन? भैया, ज़ुबान खोलकर कहने से कभी कभी इन ज़ुबान बाहर निकाल दी जाती है, पर तुम ये बात समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रात को बहुत गड़बड़ लग रही थी। कैसी गड़बड़ चचा? साफ बात बताइए। भैया, कोई भूतनी तो नहीं थी वो? इमामदीन ने जैसे ये बात कही, मैं तो हंस पड़ा। चचा इमामदीन, हाँ बोलो। चचा, आपने पहले कभी क्या किसी भूतनी को देखा है? देखी तो है भैया। कहाँ, ज़रा बताएं मुझे। अरे एक बार हम कहीं जाने के लिए निकले थे, तब क्या बताऊँ। हम अपने ससुराल जा रहे थे। बीवी को गए हुए मेके कुछ दिन हो गए थे, तो उसकी बड़ी याद आ रही थी। जहाँ हमारी बीवी का मेका था, वहाँ रास्ते में एक बरगद का पेड़ पड़ता था। हमारे ससुर ने कई बार ये बात बताई थी कि बरगद पर एक चुड़ैल रहती है। हमने कभी चुड़ैल देखी नहीं थी। हमने सोचा कि लोग किससे कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसी ही कहानियाँ, ये भी किसी चुड़ैल की कहानी ही होगी। पर हमने इस वक्त क्या देखा भैया? हम तो जा रहे थे अपने बीवी के मेके, मगर उस वक्त हमारे पास तांगा नहीं होता था। सोचा थोड़ा सा फासला रह गया है, चलो पैदल ही चलते हैं। इस वक्त तांगा भी नहीं था।
جب ہم پیدل اس برگد کے درخت کے نیچے سے پہنچے تو ہم نے ایک عورت کو بیٹھے دیکھا، لہنگا پہنے ہوئی تھی، چمکدار کپڑے پہنے ہوئی تھی، کپڑوں میں شیشے لگے ہوئے تھے اور عجیب و غریب طرح سے زیورات بھی پہنے ہوئے تھے، پورا چاند نکلا ہوا تھا، یہ ہاتھ لمبا گھونگھٹ نکالے ہوئے تھی۔ ہم تو بھیا اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہم دردی میں اس کے پاس پہنچے تو ہم نے اس سے کہا، کاہے کو بیٹھی ہو یہاں؟ تمہیں چور یا ڈاکوؤں کا ڈر نہیں ہے؟ اتنا سارا زیور بھی پہنے ہوئے ہو، تمہارا گھر والا آس پاس نہیں ہے، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تو بھیا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بولی، تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں تو سہم گیا اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ ہمارے ساتھ؟ ہاں، وہ بولی۔ تو پھر میں نے دلچسپی سے پوچھا، میں نے سے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ کہاں جاؤ گی؟ وہ بولی، تمہارے ساتھ۔ اب تو ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے سوچا کہ عجیب و غریب بات ہے، ہم تو اپنے میکے جا رہے ہیں اور میرے جو سالے ہیں وہ تو لٹ باز ہیں، مار مار کر میری کھوپڑی توڑ دیں گے۔ ہم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، بی بی ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ کہہ کر ہم آگے بڑھ گئے۔ بھیا وہ تو ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑی، پیروں میں جھانجر پہنے ہوئے تھی اور جھانجر کی آواز چھن چھن کرتی ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ اس سناٹے اور رات میں اس کی جھانجر کی آواز بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں تو سہم گیا اور رک کر جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بالکل میرے پاس آئی اور میں نے اسے یہ کہا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، چلی جاؤ، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تبھی وہ بولی، ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ذرا میرا گھونگھٹ تو اٹھاؤ، اس کے بعد منع نہیں کرو گے اپنے ساتھ لے جانے سے؟ اب ایک بات بڑی عجیب تھی، اس سے جان بھی چھڑوانی تھی۔ بھیا جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو پتہ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ سوکھی ہوئی کھوپڑی، لمبے لمبے دانت، زبان باہر نکلی ہوئی آنکھوں کی جگہ پر 2 سفید گولے تھے۔ ارے بھیا ہم تو ایسے بھاگے کہ سسرال کے دروازے پر جا کر ہی دب لیا۔ پھر پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ پورے 14-15 دن میں بے ہوش رہا، بخار میں تپتا رہا، نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ سارے حکیم وید ہمارے پاس ہی جمع رہتے تھے۔ سب کو پتہ چل گیا تھا ہم نے ایک چڑیل دیکھی ہے، مگر اس عورت کو غور سے دیکھا تھا نہیں، غور سے تو نہیں دیکھا تھا، بس جو گھوڑا تھا نا وہ کچھ ایسی گڑبڑ ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے کوئی انوکھی چیز دیکھ رکھی ہے۔ وہ کیا؟ اور ایک اور بات تو میں بتاؤں، وہ حویلی طاہر علی کے سامنے والے حصے میں نہیں اتری تھی۔ کیا مطلب ہے چچا؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ حویلی طاہر علی نئی بنی ہے، پچھلی پرانی حویلی کا حصہ ہے جو ٹوٹ پھوٹ کر ایک کھنڈر بن کے رہ گیا۔ ہاں تو پھر پرانی حویلی پر اتری تھی وہ کھنڈر میں۔ مگر یہ کیسے ہوا چچا؟ جب ہم حویلی طاہر علی پہنچے تھے تو وہاں سب لوگ سوئے پڑے تھے۔ ہم نے کہا، بی بی اگر آپ کہو تو میں دروازہ بجاؤں؟ وہ بولی، نہیں، یہاں نہیں اترنا بلکہ پچھلی طرف چلو۔ ہم نے کہا، پچھلی طرف؟ وہ بولی، ہاں۔ ہمیں حیرت ہوئی، پھر ہم نے جیسے ہی ٹانگا پچھلی طرف کیا، پھر اس نے مجھے پیسے دیے اور اس کے بعد اس ٹوٹی ہوئی حویلی کے کھنڈر میں چلی گئی۔ مگر ٹوٹی ہوئی حویلی کا کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف اینٹوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ اسی پر تو حیرت ہوئی، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد بھیا ہم چلے آئے اور واپسی پر گھوڑا بالکل ٹھیک ٹھاک آیا، اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ ویسے تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو واقعہ تعجب کی بات ہے کہ وہ ٹوٹی حویلی میں داخل ہوئی۔ جہاں تک چچا امام دین کی اس چڑیل والے قصے کی بات تھی تو میرا دل خیر نہیں مانتا تھا۔ پہلی بات تو شہر سے آئی تھی وہ لڑکی، ریل سے اتری تھی، تانگے میں بیٹھ کر حویلی طاہر علی پہنچی تھی، تمہیں پیسے بھی دیے۔ پھر تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی، وہ آنکھیں تو چچا امام دین بہت خوبصورت تھی، آپ یقین کریں اتنی خوبصورت آنکھیں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ چچا امام دین نے یہ کہا، بس کرو بیٹا، جب یہ بھوتنی اور چڑیلیں انسانی روپ میں آتی ہیں تو یہ اتنی خوبصورت بن کر آتی ہیں کہ عام انسان ان کو تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ میں حیرت سے چچا امام دین کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ لسنرز، اب آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ بدرو کس طرح سے جلیس پر اپنا قبضہ کرے گی۔ کیا جلیس اس کے قبضے میں آ جائے گا یا جلیس اس کی خوبصورت آنکھوں کو کھوجتے ہوئے خود حویلی کے اس کھنڈر تک پہنچ جائے گا؟ اور وہ بدرو عورت حویلی کے کھنڈر میں اتنی رات کو آخر کیوں گئی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی ایم اے راحت کے ناول بدرو کی اگلی ایپیسوڈ، جو میں کل آپ لوگوں کے لیے آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو بدرو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے اس چینل پر اسی طرح سے دل دہلا دینے والے ناولز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔